الرحمن الرحیم۔ فعل مجہول کی جہاں ہم گردانیں یاد کرتے ہیں، طلباء کو گردانیں یاد کرواتے ہیں، تو وہاں جب کسی فعل لازم کی مجہول کی گردان یاد کرتے ہیں تو وہ گردان بھی کے ساتھ آتی ہے۔ بچوں کو یاد کرنا مشکل بھی لگتا ہے، چونکہ اولا کا زمانہ ہوتا ہے، بچے نئے آتے ہیں اور ذہن میں اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ بات کو سمجھ پائیں، تو وہاں بس رٹا لگوا دیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ کسی طالب العلم نے پوچھا یہ بھی یہاں کرنے کیا آتا ہے؟ تو بیٹا یہ بھی جو آتا ہے یہ اس فعل لازم کو متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھے، جب خالی کاروما ہے نا تو یہ فعل لازم ہے۔ جب فعل لازم ہوتا ہے تو اس کا فعل مجہول بن ہی نہیں سکتا، نہیں آ سکتا اس کا فعل مجہول، کیونکہ اس کا مفعول ہی نہیں ہوتا۔ جب اس کا مفعول نہیں ہوتا تو اس کا فعل مجہول بھی نہیں بنے گا، کیونکہ فعل مجہول میں تو نائب الفاعل ہوتا ہے، وہ اصل میں مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ تو اب کاروما فعل لازم ہے، اس کا فعل مجہول تو بننا ہی نہیں، تو گردانیں پھر کیوں بناتے ہیں؟ نہیں بنانی چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عربوں نے ایک حرف بنایا ہے با، یہ جو با حرف جار ہے، اس کا ایک یوز انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تعدیے کے لیے آتا ہے۔ تعدیہ مطلب متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو فعل آپ کا لازم تھا، اگر آپ اس کے ساتھ با کو لگائیں گے تو وہ فعل لازم سے متعدی ہو جائے گا، ترجمے میں بھی فرق آئے گا۔ دیکھیں آپ نے پہلے اس کا ترجمہ کیا، عزت دار ہوا وہ ایک مرد، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ با لگائیں گے نا تو اس کا مطلب بنے گا عزت کی اس ایک مرد نے۔ داخلہ کا معنی ہے داخل ہوا وہ ایک مرد، لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ با لگایا تو اس کا مطلب ہوگا داخل کیا اس ایک مرد نے، معنی بدلے گا۔ پہلے لازم فعل تھا، اب اس فعل کو متعدی کیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو با ہوتا ہے، اس با کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پچھلے فعل کو متعدی کر دیتا ہے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ فعل با اس فعل کو متعدی کرے گا۔ پھر جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو چونکہ با جس لفظ کے ساتھ آنا ہے وہ مفعول بنتا ہے، یہ با مفعول ہی لے کے آتا ہے نا۔ متعدی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس فعل کو یہ با مفعول لا کے دے دے گا، تو یہ با کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو جب مجہول بناتے ہیں تو مجہول میں یہی بنا کوریما، اور آگے آپ نے با لگایا اور یہ جو ہی لگایا ہے یہ ہے اس کا نائب الفاعل، یہ مفعول تھا اصل میں۔ معروف میں اگر آپ لگاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کاروما بزیدن، کاروما بھی، اس نے زید کی عزت کی۔ اب آپ نے مجہول کیا تو آپ نے بولا کوریما بزیدن، تو آپ ترجمہ کریں گے زید کی عزت کی گئی۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی۔ تو یہ جو با ہے یہ با تعدیے کا ہے، حرف جار ہے یہ، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لفظاً مجرور ہے اور محلاً یہ مرفوع ہے، کوریما کا نائب الفاعل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ اس کا نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ با اسی لیے لاتے ہیں کہ یہ فعل کو لازم سے متعدی کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہماری مکمل ہوئی۔ دوسرا، اسی طالب العلم نے ہمیں دوسرا سوال پوچھا تھا کہ جناب عالی جو مصدر ہوتا ہے وہ تثنیہ اور جمع کیوں نہیں ہوتا؟ مصدر واحد ہی رہتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں آتا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب دے دیں، پہلے اس سے آپ یہ سمجھیں مصدر کا یوز تین طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے حدوثی معنی کے ساتھ، مصدری معنی کے ساتھ۔ نمبر دو، عدد کے لیے، اور نمبر تین، نوع کے لیے۔ سمجھ آئی؟ مصدر کا جو یوز ہے وہ تین طرح آپ کرتے ہیں کتابوں میں۔ نمبر ایک حدوثی معنی کے لیے، نمبر دو اس کے عدد کے لیے، اور نمبر تین آپ اس کی نوع کے لیے۔ جب یہ عدد اور نوع کے لیے ہوگا تو یہ تثنیہ بھی بنے گا
اور جمع بھی آئے گا۔ قدوری میں جب کتاب البیوع شروع کرواتے ہیں تو وہاں اساتذہ اس کی تقریر کرتے ہیں کہ بیوع بے کی جمع ہے، مصدر کی ویسے تو جمع نہیں آتی، لیکن جب یہ انواع کے لیے آئے تو یہاں پہ اس کی جمع آتی ہے بیوع۔ اسی طرح مفعول مطلق کے چیپٹر میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں ضربت ضربتین، اکلت لقمتین۔ تو جب مصدر عدد کے لیے یا نوع کے لیے آئے گا تو پھر تثنیہ اور جمع آئے گا۔ جب وہ اپنے مصدری معنی کے لیے آئے گا، حدوثی معنی کے لیے آئے گا، پچھلے فعل کی تاکید کے طور پر آئے گا، اب وہ تثنیہ اور جمع نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ حدوثی معنی ہوتا ہے۔ اچھا، وجہ میں بھی ایک یوں سمجھ لیں آپ، یہ جو حدوثی معنی ہوتا ہے یہ جنس ہوتا ہے، مطلب جنس کا جنس قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہوتا ہے، قلیل اور کثیر دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس میں ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم تثنیہ بنائیں یا جمع بنائیں، یعنی اگر آپ مصدر کو مصدر کے طور پر ہی لیں گے تو وہ تثنیہ کو بھی کور کرے گا، جمع کو بھی کور کرے گا، واحد کو بھی کور کرے گا، اس کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری اسی بات کی تقریر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ نے ہدایت النحو پڑھی، وہاں جہاں پہ فعل کی وجہ تسمیہ لکھی ہے نا، وہاں مصنف کہتے ہیں سمی بہ لأصلہ، اس کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ فعل ہے، یعنی جو فعل ہوتا ہے نا ضربہ نصر کرما، کہتے ہیں جس سے یہ فعل بنتا ہے وہ اصلی فعل ہے، یعنی جو مصدر ہوتا ہے یہ اصلاً فعل ہوتا ہے، اصطلاحی فعل نہیں، لغوی فعل ہے، یہ ایکشن ہوتا ہے، ورب جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، یہ اصلاً فعل ہوتا ہے، اس میں حدوثی معنی ہوتا ہے۔ تثنیہ اور جمع اور واحد ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، اسم اپنے اسمی معنی کے ساتھ واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، فعل اور حرف واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتے۔ تو چونکہ یہ جو مصدر ہے علامتوں کے اعتبار سے یہ اسم ہی ہے، اس کو اسم ہی کہتے ہیں، تعریف بھی اسم کی ہی اس پر صادق آتی ہے، لیکن اس میں یہ جو حدوثی معنی پایا جاتا ہے نا، یہ جو ایکشن کا معنی پایا جاتا ہے، یہ جو اس کا ورب ہونا ہے، یہ اس کو تثنیہ اور جمع ہونے سے روکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے مفید ہوگی۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اگر دیکھتے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں۔